بخاری صاحب آسٹریلیا کے بعد اب فرانس بھی کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے غور و خوض کر رہا ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ پابندی ہونی چاہیے؟ از اٹ اے گڈ تھنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طور امتیاز رہا ہے ان آل ماڈرن سوسائٹیز کا کہ وہ ان اینٹیسپیشن فیصلے کرتے ہیں اور آنے والے وقت کے بدترین نتائج سے بچنے کے لیے بہت پہلے سے فیصلے کر لیتے ہیں. یہ آسٹریلیا کے بعد فرانس کے بعد آپ دیکھیے گا یورپ کے دیگر ممالک بھی یہی کچھ کریں گے. لیکن ہمارے ہاں تو صورتحال اتنی خوفناک ہے جس کا کسی کو ادراک ہی نہیں ہے. بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, ماں نے کام کرنا ہے تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے. یعنی چند ماہ کے بچے سے لے کے اور کسی بھی عمر کے بچے تک کے لیے موبائل از نیم آف دا گیم. چلیے جی موبائل آ گیا, لیکن آپ نے کسی نے گیج کیا کہ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی مینٹل گروتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ہی از ریسٹرکٹڈ ٹو اونلی دوز موویز اور اسکرین پر جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے, اس کی دنیا وہی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ماں باپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. بالکل. جب پھر آپ کسی سٹیج پر آگے بچے سے موبائل واپس لیتے ہیں تو بچہ ریبیل کرتا ہے وہ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایسے خوفناک مثالیں موجود ہیں. میں نے کہا تھا پروڈیوسر سے, اس نے مجھے کچھ نکال کے دیے ہیں. یہ تو بچوں کی بات ہے نا, اس کو تو بھی چھوڑیں. جو گرون اپ بچے تھے, لاہور میں 3 نوجوانوں نے خودکشی کی. یہ 3 کیسز پب جی کی عادات اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے رپورٹ ہوئے, جن کا تعلق اس گیم سے جڑے ہوئے معاملہ جات سے تھا. بخاری صاحب صرف پاکستان میں نہیں, باہر کی دنیا میں بھی, انڈیا میں بھی ایک ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا پہلے کہ یہاں دیکھیں کیا ہوا ہے. ایک 14 سے 15 سالہ لڑکے نے پب جی گیم کی وجہ سے غصے میں آ کے اپنے خاندان کے 4 افراد کو قتل کیا اور بعد میں اسے پاکستان میں 100 سال قید یعنی 4 مرتبہ 25 سال کی سزا دی گئی, جسے پولیس نے گیم کی زیادتی سے جوڑا. دنیا بھر میں تقریباً 130 نوجوانوں نے خودکشی کی جو بلو ویل چیلنج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ ایک ریفلیکشن ہے, وہ ریفلیکشن ہے جو معاملہ جات رپورٹ ہوئے. اصل میں سیناریو کیا ہے؟ اور یہ تو ایکسٹریم کیسز ہیں بخاری صاحب. بہت سارے ایسے بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں جن کی ڈیلی لائف افیکٹ ہو رہی ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہیں فون کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. وہ اپنی باقی لائف کو, اپنے پرسنل ریلیشنز کو اس طرح سے ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں. میں بہت دکھی ہوا جب مجھے میری بہو نے بتایا کہ ان کے بچے جو ایک 3ری میں ہے, 3rd میں ہے, ایک 4th میں ہے, اور ان کے پرنسپل نے لکھ کے بھیجا کہ ان کو آپ موبائل لے دیں کیونکہ کلاسز جو ہے آپ موبائل پر ہوں گی. کین یو امیجن؟ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک کسی کو نہیں ہے. ہماری حکومت کی طرف سے کوئی دیکھا آپ نے کہ کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہوں کہ اس ٹرینڈ کو روکا جائے؟ یہ تباہ کن ٹرینڈ ہے. اس سوشل میڈیا کی ایکسیس نے ہمارے یوتھ کا کیا حال کر دیا. میں کیا رونے بیٹھوں یہاں, میں اگر بتانے بیٹھوں تو آپ حیران رہ جائیں گی. وہ کچھ کہا, دکھایا, دیکھا جا رہا ہے جس کا کبھی کسی خاندان میں تصور بھی ممکن نہیں تھا. بالکل بخاری صاحب, اور بہت زیادہ ولگیرٹی بچوں کے اندر پروموٹ ہو رہی ہے. ان کی ایج کے حساب سے بہت زیادہ ایڈلٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایپس پہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی پابندی جو ہے اس کو اسٹرکٹلی اپلائی کیا جائے اور ڈیفالٹر بچوں کے پیرنٹس کو سزا دی جائے. لیکن بخاری صاحب اس کے بارے میں ناقدین ایک جو پوائنٹ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر بین کر دیا جائے گا ان چیزوں کو تو بچے شاید پیچھے رہ جائیں گے اس ریس میں, اور وہ فاسٹ گروئنگ ورلڈ کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے کوئی بھی شخص اس کے استعمال پر اعتراض نہیں کر سکتا, نہ میں کر سکتا ہوں. لیکن وہ جو ایکسیس مل جاتی ہے نا ینگ بچے کو, 13-14 سال کے بچے کو وہ سب کچھ دیکھنے کو مل جائے جو اسے جا کے کہیں 18-20-22 سال کی عمر میں دیکھنا چاہیے, تو وہ تو گیا کام سے. آپ دیکھیے چاہے وہ ولگر کانٹینٹ ہے, چاہے وہ وائلنٹ کانٹینٹ ہے, چاہے وہ منشیات سے جڑا ہوا کانٹینٹ ہے, یہ سب کچھ جب اسے اپنے فنگر ٹپس پہ ملے گا تو وہ اس سے انفلوئنس ہوگا نا. لیکن بخاری صاحب جب بچے گھروں کے اندر اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ اوبسیس دیکھتے ہیں ان کے فونز کے ساتھ, تو پھر بچے بھی وہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کے بیہیویئر سے انسپائر ہوتے ہیں. دیکھیے اسی لیے یہ یک طرفہ اقدام نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ گھر کے بڑوں کو بھی اس کا استعمال ریشنل کرنا پڑے گا. یہ 24 گھنٹے آپ دیکھیں, یہ انفارچونیٹ بات ہے, اینڈ مائی ہاؤس مائی فیملی از نو ایکسیپشن, کہ ایک وقت میں 5 بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وائس لیس, اور پانچوں کے پانچوں اپنے موبائل کے اندر لگے ہوتے ہیں. از دیٹ اے لائف؟ یہ آپ کا کلچرل لائف سٹائل کھا رہا ہے.
تو یہ بڑی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بارے میں جتنی ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے ٹو برنگ ان لاز ٹو ڈسکریج اٹ, پیرنٹس سے فار گاڈ سیک اپنی آنے والی جنریشن کو تباہی سے بچا لیں. جی بخاری صاحب, اگر گورنمنٹ کوئی لاز بنا بھی رہی ہے تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لائف میں یا فیملی لائف سے ایسوسیٹڈ ہے یہ چیز, تو کیا امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2-3 میں حوالے آپ کو دے دوں تب آپ کو سمجھ آئے گی. لاہور کے بارے میں کہتے تھے اس کی انکروچمنٹ ختم نہیں ہو سکتی, جی یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن بخاری صاحب یہ پرسنل میٹر زیادہ ہے. نہیں پرسنل تو ہے, لیکن یہ کہ ایک جنریشن ایک پوری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے, تو یہ کسی نہ کسی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. بالکل. تو بخاری صاحب کیا پی ٹی اے کو انوالو کیا جائے ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس کی جو کمپنیز ہیں؟ آپ کو پہلے آئی ٹی کے لاز بنانے پڑیں گے, اس میں سیگمنٹس بنانے پڑیں گے, اور پیرنٹل جو گائیڈنس ہے اس کو اسٹرینتھن, the term is parental guidance, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, افیکٹو کرنا پڑے گا, تب جا کے اسکولوں میں خاص طور سے no children should be allowed to take mobile or tablet with them to the school until they are in the high school level. جی لیکن بخاری صاحب فرانس تو ہائی اسکول میں بھی اس کو بین کرنے کی بات کر رہا ہے. تو دیکھیں نا, میں نے کہا نا جو قومیں جن قوموں کو ادراک ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اور وہاں قانون جو ہے وہ وائلیٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے, قانون بنائے جاتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے. ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے, کب سیکھیں گے؟ بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس.